بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حقیقت آفیشیل ٹی وی 3 کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنی چینل میں۔ آج کی ہماری جو مکمل ویڈیو کی ڈسکشن ہے وہ ہے روس یوکرین بحران، جو بائیڈن کا یوکرین میں موجود امریکی فوجیوں کو فوری طور پر ملک چھوڑنے کا مشورہ۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے روسی فوجی کارروائی کے بڑھتے خدشے کے باعث یوکرین میں مقیم تمام امریکی شہریوں سے فوری طور پر ملک چھوڑنے کا کہا ہے۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ اگر ماسکو نے یوکرین پر حملہ کیا تو امریکی فوج امریکہ شہریوں کو ریسکیو کرنے نہیں آئے گی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ خطے میں حالات اچانک خراب ہو سکتے ہیں۔ ادھر روس کی جانب سے بار بار تردید کی گئی ہے کہ وہ یوکرین پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن اس کی جانب سے یوکرین کی سرحد پر 1 لاکھ سے زیادہ فوجی تعینات کیے جا چکے ہیں۔ تاہم روس نے ہمسایہ ملک روس سے مل کر بڑے پیمانے پر فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں، اور یوکرین نے روس پر الزام عائد کیا کہ وہ اس کا سمندر تک رسائی میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ کرملن کا کہنا ہے کہ وہ سرخ لکیر کھینچنا جانتا ہے تاکہ اس کا سابق سوویت ہمسایہ نیٹو میں شامل نہ ہو سکے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے جمعرات کو کہا تھا کہ یورپ اس وقت اس تناؤ کے باعث کئی دہائیوں میں سب سے بڑے سیکیورٹی بحران کا شکار ہے۔ امریکہ کے دفتر خارجہ نے بھی یوکرین میں موجود امریکیوں کو فوری طور پر ملک چھوڑنے کا کہا ہے۔ این بی سی نیوز سے بات کرتے ہوئے صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ امریکی شہریوں کو فوری طور پر ملک چھوڑ ہم اس وقت دنیا کے سب سے بڑی فوجوں میں سے ایک سے نبرد آزما ہیں۔ یہ بہت مختلف صورتحال ہے اور یہ بہت تیزی سے خراب ہو سکتی ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ انہیں وہاں موجود امریکیوں کو ریسکیو کرنے کے لیے فوج بھیجی جائے، اس پر جو بائیڈن نے جواب دیا، انہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر امریکہ اور روس ایک دوسرے پر حملہ کر دے تو یہ عالمی جنگ بن جائے گی۔ ہم پہلے کی نسبت ایک بہت مختلف دنیا میں زندہ ہیں۔ دراصل عالمی رہنما یوکرین کے حالیہ بحران پر قابو پانے کے لیے سفارتکاری کی کوششوں کو مزید تیز کر رہے ہیں۔ روس اور یوکرین نے جمعرات کو شام یہ اعلان کیا تھا کہ فرانسیسی اور جرمن حکام کے ساتھ اس تنازع کے خاتمے کے بارے میں ہونے والی 1 دن کی بات چیت کے بعد کسی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ حالیہ تناؤ روس کی جانب سے یوکرین کے جنوب میں واقع جزیرہ نما کرائمیا کے کچھ حصے پر قبضے کے 8 برس بعد سامنے آیا ہے۔ اس کے بعد سے یوکرین کی فوج روس کی سرحد کے قریب روس حمایت یافتہ باغیوں سے ملک کے مشرقی علاقوں میں جنگ مصروف ہے۔ اس سے قبل برطانیہ کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ انہیں امید ہے کہ جنگ کو روکنے کی بھرپور کوششیں اور سفارتکاری میں صبر کا مظاہرہ اس بحران سے نکلنے میں مدد دے سکتا ہے، لیکن اس داؤ پر بہت کچھ لگا ہوا ہے۔ برسلز میں نیٹو کے سیکریٹری جنرل
کے ساتھ ہونے والی مشترکہ نیوز کانفرنس میں بورس جانسن کا کہنا تھا کہ انہیں نہیں لگتا کہ روس نے ابھی تک یوکرین پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن برطانیہ کو ملنے والی انٹیلیجنس بھی حوصلہ افزا نہیں ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ برطانیہ یوکرین کی مدد میں کسی حد تک جا سکتا ہے اور اگر روس حملہ کرتا ہے تو کیا اس کی امداد میں فوجی مدد بھی شامل ہوگی، تو بورس جانسن نے کہا کہ ہم اس بات پر غور کریں گے ہم اس بارے میں مزید کیا مدد کر سکتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ ممکن ہے کہ میں اس امر کو مکمل طور پر خارج المکان نہیں کہوں گا، لیکن اس وقت میرے نزدیک موجودہ پیکیج ہی ٹھیک ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرجی لیوروو نے اپنی برطانوی ہم منصب کے ساتھ ایک خاص سرد پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اب تک ہونے والی بات چیت خاص مایوس کن رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ روس اور برطانیہ کے درمیان روابط میں بہتری کی خاص گنجائش ہے اور وہ اس گزشتہ کئی سالوں کی پست ترین سطح پر ہے۔ دوسری جانب ٹرس نے روس پر الزام عائد کیا کہ وہ سرد جنگ کے بیانیے کو فروغ دے رہے ہیں۔ برطانیہ کے وزیر دفاع بین ویلس اپنے روسی ہم منصب سرجی سے ماسکو میں جمعے کو ملاقات کریں گے۔ روس جانے سے قبل ویلس نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ برطانیہ یوکرین کو مزید دفاعی سامان مہیا کر رہا ہے، جس میں باڈی آرمر، ہیلمٹس اور جنگ کے دوران استعمال ہونے والے بوٹ شامل ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ بہت اہم ہے کہ نظر آئے کہ نیٹو ممالک ان دھمکیوں کے باعث پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ دراصل یوکرین نے روس پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ بحری مشقیں کرتے ہوئے اس کی سمندر تک رسائی میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔ یوکرین کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ بحر اسود پر روسی فورسز کی جانب سے مکمل طور پر بلاک کیا گیا ہے۔ روسی بحری مشقیں اگلے ہفتے ان دونوں سمندروں میں منعقد ہوں گی جو یوکرین کے جنوب میں واقع ہیں۔ روس کی جانب سے ساحلی علاقوں پر وارننگ جاری کی گئی ہے اور کہا گیا کہ ایسا مشقوں کے دوران میزائلوں اور گنری فائرنگ کے باعث کیا گیا ہے۔ یوکرین کے وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ مشقیں رقبے کے اعتبار سے جتنے بڑے علاقے میں کی جا رہی ہیں ان کی نظیر پہلے نہیں ملتی اور ان دونوں سمندروں تک رسائی تقریباً ناممکن ہو چکی ہے۔ روس وزیر دفاع اولیکس نے ٹویٹ کیا کہ دونوں سمندروں کے بین الاقوامی پانیوں کو روس نے بلاک کر دیا ہے۔ یوکرین کے جنوبی حصے میں ہونے والی بحری مشقیں بیلاروس میں جاری 10 روزہ فوجی مشقوں کے علاوہ ہیں۔ یہ مشقیں یوکرین کے شمال میں کی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے بھی خدشات موجود ہیں کہ اگر روس نے یوکرین پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو ان مشقوں کے ذریعے وہ یوکرین کے دارالحکومت کائیو کے مزید قریب پہنچ چکے ہیں اور اس پر حملہ کرنے میں انہیں آسانی ہوگی۔ تاہم روس کا کہنا ہے کہ ان مشقوں کے اختتام پر اس کی فوجیں واپس آ جائیں گی۔ یوکرین نے بھی اپنی 10 روزہ فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے، لیکن حکام کی جانب سے اس حوالے سے واضح تفصیلات فراہم نہیں کی گئی۔ یوکرین اور روس کے درمیان کشیدگی گزشتہ برسوں کے مقابلے میں اس وقت انتہائی عروج پر ہے، لیکن دوسری جانب بحران کا حل تلاش کرنے کے لیے سفارتی کوششیں بھی تیزی سے جاری ہیں۔
اس جاری تنازع کے پیچھے بہت سے گمبھیر مسائل ہیں جو کئی دہائیوں پرانے ہیں اور اس میں اس خطے کے کئی ممالک کا عمل دخل ہے۔ آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس بحران کی وجوہات کیا ہیں۔ تنازع کی ابتدا کیوں اور کیسے ہوئی؟ تازہ کشیدگی کی ابتدا اکتوبر 2021 میں اس وقت ہوئی جب روس نے یوکرین کی سرحد پر اپنی افواج کو بڑی تعداد میں تعینات کرنا شروع کیا۔ انٹیلی جنس اور سیٹلائٹ رپورٹس کے مطابق اس وقت یوکرین کی سرحد اور اس سے ملحقہ علاقوں میں روس کے 1 لاکھ سے زیادہ فوجی تعینات ہیں۔ روس کی وزارت دفاع نے حالیہ دنوں میں ان علاقوں میں کی گئی فوجی مشقوں کی فوٹیج بھی جاری کی ہے۔ یوکرین نے اپنی سرحد کے ساتھ روسی فوجی کی بڑی تعداد میں موجودگی پر شدید خدشات کا اظہار کیا ہے، اگرچہ یوکرین کی حکومت نے پرزور انداز میں یہ بھی کہا کہ ان کا ماننا ہے کہ روس یوکرین پر حملہ کرنے یا فوجی ایکشن لینے کی پوزیشن میں نہیں۔ روس کا کہنا ہے کہ سرحد کے پاس ان کی فوجی موجودگی یوکرین کے لیے خطرے کا باعث نہیں ہے اور یہ روس کا حق ہے کہ وہ اپنی سرزمین پر اپنی افواج کو جہاں مرضی تعینات کرے۔ دفاع ماہرین کا کہنا ہے کہ سرد جنگ کے بعد یوکرین کی سرحد پر یہ سب سے بڑی فوجی موجودگی ہے۔ لندن میں واقع تھنک ٹینک یوکرین فورم کے سربراہ اوراسیا کے مطابق یوکرین اپنی سلامتی کو مضبوط بنانا چاہتا ہے، لیکن کیونکہ وہ نہ صرف اپنی سرحد پر بلکہ یوکرین کے مقبوضہ علاقوں میں روس کی فوجی موجودگی کی وجہ سے کافی دباؤ کا شکار ہے۔ کے مطابق یوکرین اس دباؤ کو کم کرنے کا ایک حل نیٹو کے ساتھ اجتماعی اتحاد کے ذریعے ممکن ہے، یہ کہنا ہے اوراسیا کا۔ دوسری جانب ماسکو میں واقع انسٹی ٹیوٹ آف یورپ سے منسلک البینا کہتی ہیں کہ روس کی افواج اپنی سرزمین پر موجود ہے۔ امریکہ بالکل بھی یہ نہیں چاہے گا کہ کوئی ملک امریکہ کو بتائے کہ وہ اپنی سرزمین پر اپنی فوجی کہاں کہاں تعینات کرے۔ دوسرے ممالک کے حوالے سے بھی سب کا رویہ یہی ہونا چاہیے، یعنی کسی بھی ملک کی خود مختاری کا احترام کیا جانا چاہیے، لیکن روس کی نظر سے دیکھا جائے تو انہیں سب سے بڑا خطرہ یوکرین کے نیٹو اتحاد میں شمولیت سے ہے، کیونکہ روس کے مطابق ایسا ہونے سے نیٹو اتحاد کا انفراسٹرکچر روس کے قریب تر آ جائے۔ کیا نیٹو یوکرین کو بطور نیا رکن ملک اپنے اتحاد میں شامل کرے گا؟ یوکرین روس سرحدی کشیدگی کے بیچ نیٹو اور روس میں سفارتی اختلافات بھی بڑھ رہے ہیں۔ روس کے وزیر خارجہ سرگی لاروف کے مطابق مشرق کی جانب سے نیٹو کی مزید توسیع اور ہتھیاروں کی تعیناتی روسی فیڈریشن کے لیے خطرہ بن سکتی ہے اور یہ ناقابل قبول ہے۔ روس نیٹو کے ممکنہ توسیع کے خلاف اور وہ چاہتا ہے کہ نیٹو روس کو یہ ضمانت دے کہ وہ یوکرین کو نیٹو اتحاد میں شامل نہیں کرے گا۔ یہ وہی رائے ہے جس میں چین بھی روس سے متفق ہے، مگر نیٹو اس کے رکن ممالک نے روس کے اس مطالبے کو مسترد کیا ہے۔ نیٹو کی فی الوقت 30 رکن ممالک ہیں، مگر اس اتحاد میں توسیع ہو سکتی ہے اور دیگر ممالک بھی نیٹو کو بطور رکن ممالک جوائن کر سکتے ہیں۔ یوکرین فی الحال نیٹو اتحاد کا باقاعدہ رکن تو نہیں، مگر پارٹنر شراکت دار ملک ضرور ہے۔ اوراسیا لوسٹوچ کے مطابق یوکرین بطور معاشرہ اس کی سیاسی جماعتوں کا خیال ہے کہ یوکرین کو روسی جارحیت سے بچانے کے لیے
اجتماعی سلامتی کے اتحاد یعنی نیٹو کا حصہ بننے سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ تاہم اور یہ بھی کہا کہ مستقبل قریب میں شاید ایسا ہونا ممکن نہ ہو پائے۔ یاد رہے کہ 90 کی دہائی میں سرد جنگ کے اختتام اور سوویت یونین کے حصے بکھرے ہونے کے بعد نیٹو اتحاد نے کوشش کی ہے کہ وہ روس سے علیحدہ ہونے والی سنٹرل اور مشرقی یورپی ریاستوں سے اچھے تعلقات استوار کرے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے روس نے بار یہ دعویٰ کیا ہے کہ مغرب ویسٹ نے نیٹو کو توسیع نہ دینے کا اپنا وعدہ توڑا ہے۔ یہ دعویٰ 1990 میں سابق امریکی وزیر خارجہ جیمز اے بیکر اور سابق سوویت رہنما مخائل گورباچوف کے درمیان ہونے والی بات چیت کے پس منظر میں کیا جاتا ہے، مگر ویسٹ کے رہنما روس کے اس دعوے سے متفق نہیں اور ان کا کہنا ہے کہ نیٹو اتحاد کو توسیع نہ دینے کے حوالے سے کوئی باقاعدہ معاہدہ یا ڈیل کبھی نہیں ہوئی، اور یہ کہ نیٹو اتحاد دروازہ کھلا رکھنے یعنی نئے ممالک کو اتحاد کا ممبر بنانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ روس کے صدر پوتن کے مطابق اگر یوکرین نیٹو اتحاد کا حصہ بنتا ہے تو یہ روس کے لیے خطرے کا باعث ہوگا۔ گزشتہ سال نومبر میں انہوں نے کہا تھا کہ نیٹو اتحاد میں یوکرین کی شمولیت اور اس کے نتیجے میں یوکرین میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کی ممکنہ تنصیب جو روس کے شہروں کو کامیابی سے ہدف بنانے کی صلاحیت رکھتے ہوں، روس کے لیے ایک ریڈ لائن معاملہ ہو گا جسے صرف نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ اس کے حوالے سے مکمل ڈسکس کیا میں نے اس ویڈیو کے اندر۔ جو معاملات ہیں یوکرین کے حوالے سے، جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں اس حوالے سے میں نے مکمل بریف کیا کہ روس یوکرین بحران، جو بائیڈن کا یوکرین میں موجود امریکیوں کو فوری طور پر ملک چھوڑنے کا مشورہ، کیونکہ وہاں پر جنگ کی جو حالات جنگ ہیں وہ کافی حد تک بڑھ چکے ہیں۔ یوکرین کا یہ معاملہ جو ہو چکا ہے کافی زیادہ، یہ خبریں آج کل آ رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس معاملے پر کوئی جنگ نہ ہو، کیونکہ دوسرے ملکوں کو بھی خطرہ ہے، کیونکہ یہ ایک